السلام علیکم راشد صاحب. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا بڑا شکر ہے. اچھا سر، ایک آج آپ سے ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں ڈسکشن کرنی ہے. اکثر ویورز ہم سے پوچھتے ہیں سر، کچھ کسٹمرز جب نئی گاڑیاں لیتے ہیں اور جب ٹائرز چینج کرتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ جو کمپنی فٹڈ رم ہوتے ہیں اس کو وہ چینج کر دیتے ہیں. لائک کسی کا 13 رم ہوگا سائز کا، اس کو 14 کر دیں گے. تو جو رم سائز چینج کرنا ہے اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں؟ عمران صاحب یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے. اس میں دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز، جب نئی گاڑی جو بھی آپ مینوفیکچرر جو آپ کو گاڑی کا ٹائر اور رم جو ریکمینڈ کر رہا ہوتا ہے وہ تمام پوری اپنا جو ہے نا اس کے اوپر ورکنگ کر کے پھر اس کو ڈیزائن کرتا ہے اور پھر وہ اس کے اوپر جو بھی رم سائز جو اپروپریٹ ہوتا ہے وہ آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے. اب پہلی چیز تو یہ آ جاتی ہے کہ اب آپ نے ایک نئی ٹویوٹا گاڑی خریدی ہے جس کا رم سائز سپوزنگ 16 انچ کا ہے. آپ برانڈ نیو گاڑی میرے پاس لے کر آتے ہیں کہ راج صاحب یہ میں نے گاڑی خریدی ہے تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ 16 کی جگہ میں 17 انچ کا رم ڈالنا چاہتا ہوں. اب ان سے پوچھا جاتا ہے یار کہ آپ 17 کیوں ڈالنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ ذرا گاڑی تھوڑی سی اونچی بھی ہو جائے گی، روڈ کلیئرنس بھی بہتر ہو جائے گی اور گاڑی کی شوشہ بھی بن جائے گی. تو بات یہ ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ٹائرز آر دا شوز آف یور وہیکل، یعنی کہ جیسے آپ کے پاؤں کا جوتا ہوتا ہے اسی طرح گاڑی کے ٹائرز اور رمز ہوتے ہیں. کہ اگر آپ کے پاؤں کا سائز 8 ہے اور آپ کو 9 نمبر کا جوتا پہنا دیا جائے تو جو ڈسکمفرٹ آپ فیل کر رہے ہیں وہ آپ ہی کو پتہ ہے، دیکھنے والے کو تو بہت خوبصورت لگتا ہے. اسی طرح جب آپ ٹائر کے رمز کو چھیڑتے ہیں تو وہ اس میں ایک بیوٹیفیکیشن تو آ جاتی ہے، ایک اٹریکشن آ جاتی ہے، مگر گاڑی کے جو سسپینشن ہے، گاڑی کا جو حصہ ہے، اس کی فیول اکانومی ہے، اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو اگر آپ نے کوئی بھی سپوزنگ گاڑی اگر آپ نے لی ہے اور آپ کو اس کی روڈ کلیئرنس کا ایشو آ رہا ہے تو اس کا سلوشن جو ہے وہ رم چینج کرنے سے نہیں ہوتا بلکہ ٹائر سائز میں ہی آپ کے پاس سلوشن مل جاتے ہیں. اس کی اگزامپل میں آپ کو ایسے دیتا ہوں، جیسے اب 660cc جیپنیز گاڑیاں بے تحاشا پاکستان میں آئی ہوئی ہیں تو ان کے اندر جو سائزز لگے ہوتے ہیں وہ جیپنیز روڈ کنڈیشنز کے حساب سے جو ہے انہوں نے اس کے اندر ٹائر سائز اور رم سائز ڈالا ہوتا ہے. اب آپ جب اس کے ڈور سائڈ پر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر انہوں نے آپ کو ملٹیپل آپشنز دی ہوتی ہیں کہ بھی اگر آپ کو 155 65 R15 نہیں مل رہا تو آپ 165 65 R15 ڈال سکتے ہیں یا 175 60 R15 ڈال سکتے ہیں. تو وہ آپ کو ملٹیپل چوائسیز دیتے ہیں کہ جس کے اوپر گاڑی کی جو اس کی جو نومنکلیچر جو ہے، اس کی پرفارمنس جو ہے اس پر کسی قسم کا کوئی امپیکٹ نہیں آتا. تو لہذا میرا ویورز کو یہ مشورہ ہے کہ جو بھی گاڑی آپ کے پاس موجود ہے کوشش کریں کہ اس کے رم سائز کو کبھی بھی مت چھیڑیں. ایک دفعہ جب آپ نے رم سائز کو چھیڑ دیا تو شروع میں تو آپ کو وہ بہت زیادہ آپ کو دیکھنے میں بڑا زبردست لگے گا، لیکن 4-5 ماہ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی گاڑی کے جو ہے نا حصے کا کام نکل آئے گا، فیول اکانومی آپ کی ڈسٹرب ہو جائے گی. پھر خاص طور پر جب آپ موٹر ویز پر ٹریول کرتے ہیں بڑے رم سائز کے ساتھ تو اگر آپ 120 کی سپیڈ جو ریکمینڈڈ ہے اس پر اگر آپ جا رہے ہیں تو ایکچوئل میں وہ سپیڈ 120 نہیں ہوتی، وہ 128 129 ہوتی ہے. اور جب آپ کا چلان ہوتا ہے تو آپ ان سے بحث کرتے ہیں یار کہ میں تو اپنے سپیڈو میٹر کے مطابق میری سپیڈ تو 120 تھی، مگر ان کی گنز جو ہیں جو ڈیٹیکٹ کرتی ہیں وہ 128 129 کر رہی ہوتی ہیں. تو لہذا میں تو کبھی بھی آپ کو یہ ایڈوائز نہیں کروں گا کسی بھی فارم میں کہ آپ گاڑی کے رم سائز کو جو ہے نا آپ چھیڑیں. آپ یو اسٹک ٹو دا رم سائز اینڈ کنسنٹریٹ آن دا ٹائر سائز. کہ اگر آپ کو کہیں جیسے اب ہونڈا سٹی کی جو گاڑی آتی ہے اس میں ایک 75 65 15 کا سائز نارملی لگ کر آ رہا ہوتا ہے، اس میں لوگ ایک 85 65 15 کا سائز ڈال لیتے ہیں تاکہ گاڑی کی جو ہے وہ تھوڑی سی روڈ گرپ بھی بہتر ہو جائے اور اس میں سلائٹلی جو ہے وہ آپ کی ہائٹ جو ہے اس میں فرق آ جاتا ہے، آپ کی روڈ کلیئرنس بہتر ہو جاتی ہے. اچھا سر، لیکن جو ٹویوٹا یارس جو آئی ہوئی ہے تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائر سائز بڑا چھوٹا چھوٹا لگتا ہے. گاڑی بڑی ہے اور رم سائز چھوٹا ہے تو ٹائر بھی بڑا چھوٹا ڈالا ہے، تو اس کے لیے کیا اب ریکمینڈڈ اس ہے؟ میں بھی دیکھیں جو اس میں ٹائر سائز جو لگ کر آتا ہے نا وہ ایک 85 60 15 آتا ہے. اب جب بھی کوئی نئی گاڑی لانچ ہو رہی ہوتی ہے تو جب اس میں جنرل کا ٹائر موسٹ آف دا وہیکلز میں ساتھ یعنی اوریجنلی اکوپڈ آتا ہے تو اس میں ہم ان کو یہ جب میں جنرل ٹائرز میں تھا تو ہم ان کو سجیسٹ کرتے تھے کہ یہ سائز جو ہے وہ آپ اس کے لیے مناسب نہیں ہیں، آپ اس کے اندر یہ والا سائز ڈالیں.
لیکن بہرحال اب وہ ان کی اپنی ایک ہوم ورک ہوتا ہے, وہ اس کے اوپر نہیں یعنی کہ وہ عمل کرتے. تو اب یارس کا سائز جو ہے وہ ایک 85-60-15 ہے, مگر اس کے اندر ایک 85-65-15 ہے جو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں. اب بعض دکاندار اپنی جو ہے وہ دکانداری کی غرض سے وہ جو کسٹمر کا جو انٹرسٹ ہے اس کو واچ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, گاڑی کے اوپر اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں وہ اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت سی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ہونڈا سٹی ہے یا یارس ہے اس کے اندر ایک 95-65-15 بھی ریکمینڈ کر دیتے ہیں. اب دیکھیں 15 انچ کے اندر آپ کے پاس بے تحاشا چوائسیز ہیں نا, ایک 75-65-15 ہے, ایک 85-65-15 ہے, ایک 95-65-15 ہے, 205-65-15 ہے. تو اس کے اندر تو بہت ملٹیپل چوائسیز ہیں. ریم سائز تو وہی ہے, اور اندر جو اس کے وہ جو ریم کے جو آپ کے جو نٹس ہوتے ہیں 4 نٹس یا 5 نٹس ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر فکس آ جاتے ہیں. مگر یہ کہ سلیکشن آف دا رائٹ سائز دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ آپ نے گاڑی جو ہے وہ کچھ سال کے لیے نہیں چلانی ہے. گاڑی جب آپ ایک پرچیز کرتے ہیں تو وہ سالہ سال چلتی ہے, تو اس کو پھر مینٹیننس اس کی جو ہے وہ یہ ایک بہت بڑا آپ کا اسپیکٹ بنتا ہے یہ. اور سر اس ریم سائز میں روڈ کلیئرنس بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. تو ریم سائز اگر ہم بڑھاتے ہیں تو روڈ کلیئرنس پہ کتنا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں نا, اب میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے اب ایک ریم سائز ہے ایک 85-60-15. اب اس کا بڑا سمپل سا فارمولا ہے, آپ خود بھی اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کیلکولیٹر کے اوپر 185 ملٹیپلائڈ بائی 60 اور پرسنٹیج کا بٹن دبا دیں, تو آپ کو ایک 85-60-15 جو ہے اس کی جو ہائٹ جو آپ کو ملتی ہے یارس گاڑی کی وہ تقریباً 111 ملی میٹر آتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب آپ کہتے ہیں یار کہ میں اگر ایک 85-60 کی جگہ ایک 85-65 ڈالوں گا تو کیا ہوگا. اس کا بھی فارمولا یہی ہے کہ آپ 185 ملٹیپلائڈ بائی 65 اور جو پرسنٹیج کا بٹن دبا دیں, تو پھر اس کی جو ہائٹ آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے 120 ملی میٹر. ریم سائز تو وہی ہے, ریم سائز وہی ہے, تھوڑی سی ہائٹ بڑھ گئی. 111 سے آپ 120 پر چلے گئے تو 9 ملی میٹر جو ہے گاڑی کی آپ کی جو ہے نا وہ روڈ کلیئرنس بڑھ گئی, بہتر ہو جاتی ہے. ویئر ایز کے جو اس کی روڈ گرپ جو ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا نا آپ نے. وہ 185 وہ بھی ہے, یہ بھی 185. آپ نے صرف ایسپیکٹ ریشو جو ہوتی ہے, ہاں جو ایسپیکٹ ریشو جو ہائٹ ہوتی ہے وہ 60 سے آپ نے 65 کر لی. ٹھیک ہے, دیٹ از این تھنگ. تھینک یو سو مچ سر, کافی انفارمیٹیو ویڈیو تھی اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے اور ویڈیوز کے لیے. ویلکم سر. اللہ حافظ.